کہ اگر آپ فار ایگزامپل کامیاب نہ ہو، اگر یہ سارا نظام دکھانے کے بعد آخر میں جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہی بڑے لوگ، پاورفل لوگ وہی سسٹین کیے. میں آپ کو پرسنل ایگزامپل سے دیتا ہوں. میرے والد صاحب جو ہیں ہی از 6 days younger than پاکستان، 76. بڑا ایوڈلی وہ ایک ٹاک شو دیکھا کرتے ہوتے تھے، بہت ایوڈلی. ان کا ایک بڑی ہوپ تھی اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے فیوچر کے بارے میں. اپریل میں جب یہ آپ کا ہوا ہے، ہی اسٹاپ واچنگ پالیٹکس، ہیز ریگریسڈ، ڈیمنشیا ان کا ہے، وہ سننا بھی نہیں چاہتے. میں نے دیکھا کہ ان کی ہوپ گئی ہے تو اس کے ساتھ ان کی کس حد تک وہ ریگریس کی. اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے، اگر آپ جو ہے وہ نہیں سیو کر سکے، تو جو وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے امیدیں لگائی تھیں، جنہوں نے یہ محنت کی تھی، یہ ہوپ کیا تھا کہ یار اس ملک کے اندر ہم کچھ نکال سکتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پہلے تو آپ اگر انسان کی تاریخ پڑھیں نا، تو وہ بڑا واضح ہے کہ قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے. اب جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار میں بالکل ہی تباہ ہو گئے. 10 سال میں ملک کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ قومیں ہیں، انہوں نے آپس میں مل کے پھر کھڑے ہو گئے. تو یہ یاد رکھیں کہ قوم تباہ کبھی بھی اچھے برے وقت سے نہیں ہوتی. قوم تباہ تب ہوتی ہے جو اللہ نے قرآن میں ان کی اللہ فرماتے ہیں کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. تو جو اللہ کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ 2 اس کے حکم ہے قوموں کے لیے. ایک قوم میں عدل اور انصاف پیدا کرو. حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جب آپ قوم کے اندر انصاف نہیں پیدا کرتے تو جو ظلم کا نظام ہوتا ہے وہ نہیں چلتا. یہ اللہ نے قرآن میں اور مثالیں ہیں کئی. فرعون کی کیا تھی؟ فرعون کی جو ساری کہانی ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کی، ظلم تھا اس کا، اس کے خلاف حضرت موسیٰ کو بھیجا. یہ سارا جو ظلم کا نظام پاکستان میں آ گیا ہے، یہ ہم لڑنا پڑتا ہے اس کے. میں حقیقی آزادی کی جو بات کرتا ہوں، یہ ظلم اور ناانصافی سے آزادی ہے. یہ کوئی پلیٹ پہ نہیں دیتا. یہ ہمیں مایوس ہو کے اگر ہم سمجھیں گے گھر بیٹھ جائیں گے، یہ ملک ٹھیک نہیں ہوتا. قرآن میں اور اللہ نے کہا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. ہم اگر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ظلم قبول کر لیتے ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے. ہم جینوئن کراس روڈ پہ پہنچ گئے ہیں. اللہ نے ہمیں چیلنج کیا کہ اب تم کیا کرو گے؟ کیا تم چپ کر کے ہار مان جاؤ گے، یا تم اپنی حقوق اور انصاف کی جنگ لڑو گے، حقیقی آزادی کی؟